والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج سلسلہ تصوف کے حوالے سے ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ تصوف کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون صبر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے ہوتا ہے، یعنی صدمہ کے وقت پہلے صبر کیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ اور صبر کی کئی اقسام ہیں۔ بندے کا ان کاموں میں صبر کرنا جو اس کے اختیار میں ہے، اور دوسرا ان کاموں میں صبر کرنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اختیار والے کاموں میں بھی صبر کی 2 اقسام ہیں، اس کام پر صبر جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کام پر صبر جس سے رکنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ان امور پر صبر جن میں بندوں کا اختیار نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے اسے برداشت کرنے میں وہ صبر کرے۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح کسی کو کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے تو اس کا منہ عجیب ہو جاتا ہے، وہ منہ چڑھانے لگ جاتا ہے، تو کہا کڑوی دوائی بھی پی لے مگر منہ نہ چڑھائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، ایمان کے لیے صبر اس طرح ہے جس طرح جسم کے لیے سر ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی علاوہ اور کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اور ارشاد خدا بندی ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر ہی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور فرمایا عبودیت جو بندگی ہے، جو شخص لاکا
تیرے لیے سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، بے کا تیرے ساتھ کی طرف ترقی کرے، وہ عبادت سے عبودیت کے درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ جیسا کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بے کا احیا و بے کا اموت، میں تیری ذات کے لیے زندہ ہوں اور تیری ذات کے لیے ہی وصال کروں گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو سلمان سے پوچھا گیا کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، ہم تو اپنا پسندیدہ چیزوں پہ صبر نہیں کر سکتے تو ناپسندیدہ چیزوں پر کیسے صبر کریں گے؟ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں، شرعی احکام کی مخالفت سے دور رہنا، مصیبتوں کے گھونٹ بھرتے وقت پرسکون رہنا، زندگی کے میدان میں محتاجی کے وقت مالداری کا اظہار کرنا صبر ہے۔ اب یہ اہل تصوف کا مقام ہے کہ وہ اس طرح سارے معاملات، ساری پریشانیاں اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے بھی توجہ اپنے رب کی طرف رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت حسن ادب کے ساتھ قائم رہے، یعنی کسی بھی حالت میں ہو ادب کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ بھی صبر کی ایک اعلیٰ دلیل ہے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں، بہت زیادہ صبر کرنے والا شخص وہ ہے جو مصیبت میں داخل ہونے کا عادی بن جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انسان جس طرح عافیت کے وقت ثابت قدم رہتا ہے، اسی طرح اچھے آداب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ عبادت میں سب سے اچھا بدلہ صبر کا بدلہ ہے، اس سے اوپر کوئی جزا نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں محبین کا صبر زاہدین کے صبر سے زیادہ سخت ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ عربی کا ایک شعر پڑھا کرتے، الصبر یحمد فی المواطن کلھا الا علیک فانہ لا یحمد، اے محبوب صبر ہر جگہ قابل تعریف ہے مگر تیرے بارے میں صبر پر تعریف نہیں کی جاتی۔ حضرت روائم فرماتے ہیں، الصبر ترک الشکوہ، صبر شکوہ کا ترک کرنے کا نام ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصبر ہوا بالاستعانۃ باللہ تعالی، اللہ کی مدد طلب کرنا بھی صبر کی ایک جزی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ اور ایک مقام میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس طرح آج بندہ جسمانی طور پہ بیمار رہتا ہے اور لوگ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ورزش کریں، جس طرح آپ ورزش کریں گے نا تو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے اور آپ کا جو جسم ہے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو جو جسم کی ورزش کرتا ہے اس کا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے، اور روح کی ورزش کیا ہے کہ صبر کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے تاکہ روح کا جو حسن ہے وہ مزید نکھر کے سامنے آئے، اور روح کے حسن کا جو اظہار ہے وہ چہرے پر نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی بن عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہوا اور پوچھا کہ صبر کرنے والوں میں کون سا صبر زیادہ سخت ہے؟ کیا اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ تو حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا نہیں۔ پوچھا اللہ کے لیے صبر کرنا مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا اللہ کے ساتھ صبر کرنا مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر کون سا صبر مشکل ہے؟ فرمایا اللہ سے قرب عطا کرنے کے باوجود دور کر دے لیکن وہ پھر بھی صبر کرے، یعنی اللہ اس کے لیے قرب کے دروازے کھول دے اور پھر اس کو پتہ چلے کہ وہ جو ہے نا اللہ کی عطا اور قرب سے دور ہو گیا، پھر بھی وہ زبان سے کوئی شکوہ نہ نکالے، خاموشی سے رہے، اس کو بھی یہ صبر بہت مشکل ہے۔ فرماتے اس کے بعد حضرت شیخ شبلی حضرت ابو بکر شبلی نے چیخ ماری، مجھے ایسے لگا کہ ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ اسے قرب عطا کرنے کے باوجود، قرب کے دروازے کھولنے کے باوجود پھر اپنے آپ سے وہ بندہ محسوس کرے، اللہ تو دور نہیں کرتا کسی کو، تو اگر وہ دور کر بھی دے تب بھی وہ صبر کرے، یعنی اپنے رب کا در نہ چھوڑے، اللہ کی بارگاہ سے کبھی دست دراز سوال جو ہے وہ مانگنا نہ چھوڑے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ان صوفیاء کو عطا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کے صوفی ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت استاذ ابو علی فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو دو جہانوں کی عزت کے ساتھ کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحدوں پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ صبر مصابرہ سے نچلے درجے میں ہے اور مصابرہ مرابطہ سے کم درجے میں ہے۔
اس سے یہ بھی کہا گیا کہ اسبرو کا معنی ہے اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو روک کے رکھو، صابرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی خاطر آزمائشوں پر اپنے دلوں کو روکے رکھو اور باطن کو اللہ کے شوق کی طرف لگائے رکھو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرو، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ رسالہ قشیریہ کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے اخلاق کو اپناؤ، اور میرے اخلاق میں سے بات بھی ہے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، کتنے ان کو نہیں مانتے، پر اللہ اپنی رحمت کے اور رزق کے دروازے ان کے لیے بند نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہے میرے داؤد علیہ السلام میرے اخلاق کو اپناؤ، اور میرا اخلاق یہ ہے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صبر کا کڑوا گھونٹ بھرو، اگر اس نے تمہیں ہلاک بھی کیا تو تمہاری ہلاکت بطور شہید ہوگی، اور اگر زندہ رکھا تو تم عزت کے ساتھ زندہ رہو گے۔ حضرت منصور بن خلف مغربی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کوڑے لگائے گئے، اور جب اسے دوبارہ قید خانے میں لے جایا گیا تو اس نے ایک ساتھی کو بلا کر اس کے ہاتھ پر تھونک دیا، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ پر تھونکا تو چاندی کے ٹکڑے اس کے منہ سے نکلے، اور جس کے ہاتھ پہ تھوکا تو وہ چاندی کے ٹکڑے دیکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تیرے منہ سے چاندی کیوں نکلی ہے، حالانکہ تیرے جسم کو ننگا کر کے کوڑے مارے گئے، اور یہ تیرے منہ سے چاندی کیسے آئی؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس کے لیے مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے وہ میرا محبوب میرے سامنے کھڑا تھا، اور میں نے یہ چاندی کے چند ٹکڑے اپنے منہ میں رکھ لیے تاکہ ادھر سے وہ مجھے کوڑے ماریں گے تو میری آواز نہ نکلے اور میرا محبوب اسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ مجھے کوڑے مارتے تھے تو میں اپنے منہ کے اندر اس چاندی کے ان ٹکڑوں کو چباتا تھا، وہ چبانے کی وجہ سے یہ ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ جو پتنیاں تھیں چاندی کی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن میں نے آہ تک نہیں نکالی، کہیں میری آہ نکالنے سے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ قید خانے کے اندر مقید تھے، تو کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے، اور جب کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیا۔ وہ دعوی محبت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر شبلی ان کو پتھر مار رہے تھے، اور جب آپ نے پتھر مارنے شروع کر دیے نا تو وہ سارے لوگ اٹھ کے بھاگ گئے، اور آپ نے فرمایا اے جھوٹو، اگر تم سچے ہوتے تو میری مصیبت پر صبر نہ کرتے، تم دوستی کا دعویٰ تو بھرتے ہو مگر جھوٹ بولتے ہو۔ تو بعض روایت میں کہ اللہ فرماتے جو لوگ میرے لیے مصائب برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں میں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ ایک بزرگ رسالہ قشیریہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا تو ایک فقیر کو میں نے دیکھا، وہ طواف کر رہا ہے، ایک پرچی اپنی جیب سے نکالتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پھر پرچی جیب میں ڈالتا ہے، پھر طواف کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں گریا کر رہا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی میں نے اسی طرح دیکھا، تیسرے دن بھی میں نے اسی طرح دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا جب اس کی جو طواف ہے وہ مکمل ہوئے، وہ تھوڑی دور گرا اور وہیں اس کو روح پرواز کر گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی جیب سے رکا نکالا تو اس میں لکھا تھا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگاہ داشت میں ہو، ہماری نگاہوں میں ہو۔ آج ہر بندہ دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو رسالہ قشیریہ میں ہے کہ ایک نوجوان نا ایک بوڑھے آدمی کو جوتے مار رہا تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا رش بن گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس نوجوان کو کہنے لگے تجھے ذرا بر حیا نہیں آتی، ایک عمر رسیدہ شخص ہے، بزرگ ہے، اور تو اس کو جوتے مار رہا ہے۔ تو لڑکے نے کہا اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا جرم ہے؟ کہا یہ جو شیخ ہے نا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن 3 دن ہو گئے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حالت عبادت میں وہ نظر نہیں آتے، جو اتباع کا رستہ ہے انہوں نے اپنے اوپر بند کر رکھا ہے، وہ اطاعت کے رستے کو چھوڑ چکے ہیں، اتباع کے رستے کو چھوڑ چکے ہیں، صرف دعوے اور نعرے پر لوگوں نے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ اور کئی تو ایسے بدبخت ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے وہ مکے جاتے ہیں اور مدینے حاضری نہیں دیتے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے، اور وہ بدبختی ان کے آڑے آتی ہے، وہ مدینہ شریف حاضری نہیں دے سکتے۔ تو اس بات میں کیا سبق ہے کہ یہ دعوی محبت تو کرتا ہے اور 3 دن ہے
وہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اور کئی لوگ حاضری دینے کے لیے صرف جمعے پہ نظر آتے ہیں، اور کئی حاضری دینے کے لیے عیدین پہ نظر آتے ہیں، اور کئی لوگوں نے اپنے آپ کو حاضریوں کے لیے صرف جنازے کے لیے مختص کر رکھا ہے، وہ بھی خدا جانے نماز جنازہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ تو لہٰذا جو بندہ بات کر رہا ہو کم از کم وہ دیکھے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان چونکہ رسالہ کشیریہ والے حضرت ابو الکریم کشیری یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے، تو رسالہ کشیریہ کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی کہ ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ملک میں داخل ہوا، اور تو ہم تو رہتے بھی برے صغیر میں ہیں، تو اس وقت یہ پاک و ہند ایک ہی علاقہ تھا، یہ تو اب علیحدہ یہ سسٹم بنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ملک میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ ہے، اور اسے لوگ صبور 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 کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والا ہے۔ میں نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ اس کے جوانی کے زمانے میں اس کا ایک دوست کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اور یہ اس کو رخصت کرنے کے لیے نکلا، تو بوقت جدائی اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، ایک آنکھ سے آنسو نکلا، دوسری آنکھ سے نہیں نکلا، تو اس نے دوسری آنکھ کا وہ جو ڈھیلا تھا اس کو نکال دیا کہ تو میرے وجود میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کہ میرا دوست جا رہا تھا اور الوداعی وقت کی اس گھڑیوں میں تو اس سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا اپنے دوست کو اکرام دینے کے لیے، تاکہ وہ یہ جانے کہ میں دونوں آنکھوں سے تجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ تو جب یہ دوسری آنکھ سے آنسو نہ نکلا تو اس نے وہ اپنی آنکھ کو جو ہے نکال دیا اور کہا کہ میری دوست کی جدائی پر تو کیوں نہیں روئی، اب میں تجھے دنیا میں دیکھنے سے محروم کر دوں گا۔ پس اس نے اپنی آنکھ بند کر دی اور 60 سال سے اپنی آنکھ کو نہیں کھولا۔ تو وہ ایک مجازی محبت میں اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ تو میرے یار کے لیے نہیں روئی، اور یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کون جو ہے اپنے رب کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو اپنے رب سے دور ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کو آپ پڑھیں نا کتب تفاسیر کے اندر، تو آپ کو کئی بزرگوں کے حضرت سلمان درانی کا نام ملے گا، خواجہ حسن بصری کا، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ملیں گے، وہ اللہ کی یاد میں محبت میں آنسو بہاتے تھے اور روتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ یہ گریہ فرمانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا۔ اور ارشاد خداوندی ہے فصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح جو ہے صبر کرو۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام میں لکھا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کے درمیان موجود ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون شخص مصیبت میں ہے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر صبر اور شکر 2 اونٹ ہوتے تو میں اس بات کی پرواہ نہ کرتا میں کس پر سوار ہو جاؤں، یعنی صبر اور شکر۔ عزیزان محترم، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، یعنی صبر کیا ہوتا ہے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ صبر کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، جیسے یہ ہمارا آج کا یہ درس تصوف ہے۔ تو گفتگو کرتے کرتے نا ایک بچھو ان کی ٹانگ پہ چڑھ گیا اور اس نے ڈنگ مارنے شروع کر دیے، اور آپ صبر کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، کرتے رہے۔ وہ جب گفتگو ختم ہوئی تو دیکھا تو وہ ٹانگ کے اوپر سوزش ہے، بچھو بار بار ڈنگ مار رہا تھا۔ تو مریدین نے کہا حضرت آپ اس کو ہٹا لیتے، فرماتے کس طرح ہٹاتا، میں تو صبر کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور میں موضوع بھی میرا صبر ہو اور میں پھر بے صبری کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صبر جو ہے اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے ملتا اس کو کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے اس کو پھر کائنات کا سب کچھ لٹا کے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے معیت خداوندی نصیب ہو، اور یہاں یہ عالم ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کا قرب، اس کے لیے قرب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، روض الریاحین کے اندر علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر پر ایک بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابو نصر سیراج رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے، یہ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی اور باطنی آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانیت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اب نابینا کہے کہ نیلے پیلے یہ سبز یہ رنگ ہوتے ہی نہیں، تو نابینا کو کہا جائے گا تیری آنکھیں سلامت نہیں، یہ رنگ تو ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری رنگ ہوتے ہیں اس طرح تصوف کے بھی رنگ ہیں، اسی طرح روحانیت کے بھی رنگ ہیں، اسی طرح قرب کے بھی رنگ ہیں۔ تو عزیزان محترم،
حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے تو ایک بی بی ہے، اس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اب میں دیکھتا رہا کہ اتنے لوگ ہیں جو مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں، مگر یہ نورانیت کی بارش ہر ایک کے سر پہ نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا جب یہ بی بی فارغ ہو جائے گی تو پھر اسے پوچھوں گا کہ یہ انوار و تجلیات کی بارش کیسی ہے۔ خیر وہ جو بی بی تھی، مجھے تو یہ تو یقین ہو گیا یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، ورنہ ایسے انوار و تجلیات کی بارش نہیں ہوتی۔ وہ شعب الایمان کے اندر ایک میں روایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم طواف کر رہے تھے کعبے کا۔ تو مولا علی نے فرمایا اے میرے بھائی عمر، یہ بندہ جا رہا ہے، اس کو ذرا روکنا، اس کے ساتھ مل کے طواف کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کیوں؟ فرمایا طواف تو آپ ویسے ہی کر رہے تھے۔ فرمایا اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور جب پتہ چلا تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا، اللہ اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برسا رہا تھا۔ تو حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ بی بی، وہ نیک اور صالحہ خاتون فارغ ہوتی ہے تو میں ان کے قریب جاتا ہوں تو وہ مجھے میرا نام لے کے پکارتی، ابو نصر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بی بی ساری دنیا طواف کر رہی ہے مگر آپ کے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، آخر کیوں؟ کہا ابو نصر سراج اگر میں اپنے درد کی کہانی تجھ پہ ظاہر کر دوں تو تیرا کلیجہ پگھل کے منہ کے رستے باہر آ جائے گا۔ میرے درد کی کہانی یہ ہے کہ قربانی کا دن تھا، میرے میاں نے ایک بکری ذبح کی تو بچوں کے سامنے ذبح کی، بچے دیکھ رہے تھے۔ تو جب میرا خامد کسی کام میں مصروف ہوا، میرے بڑے بیٹے نے چھری اٹھائی اور میرے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر ڈالا، جیسا کہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا بکری کو ذبح کرتے ہوئے قربانی کے دن۔ اور جب وہ تڑپنے لگا تو وہ ڈر گیا، اور وہ جنگل تھا ہمارے گھر کے قریب، وہ جنگل کی طرف دوڑا، اور جب وہ جنگل کی طرف دوڑا تو میرا میاں اس کو لینے کے لیے گیا۔ جیسے ہی کچھ دور گیا تو جنگل کے اندر خونخوار درندے تھے، جانور تھے، تو ایک بھیڑیا میرے بیٹے کو اٹھا کے لے گیا، اور میرا خاوند دور دراز تک اپنے بیٹے کی تلاش میں روتا تڑپتا بلکتا گیا، اور پیاس اور پریشانی کی وجہ سے وہ زمین پہ گرا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں مر گیا۔ اور میں اپنے خاوند اور بیٹے کی تلاش میں جب جنگل کے راستے گئی تو پیچھے میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی زمین پہ سرکتا تھا، چلنا اس نے نہیں سیکھا تھا، جو میں آگ کے اوپر ہنڈیا چڑھا کے گئی تھی، وہ اس کے قریب گیا، وہ ہنڈیا اس پہ گری اور اس کو آگ لگ گئی، وہ جل کے وہاں پہ راکھ ہو گیا۔ اتنے میں میری ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، ساری اولاد میں بڑی تھی، اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ کا گھر ویران ہو گیا، میرے بھائی سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، باپ بھی چلا گیا، اس کی آہ نکلی، وہ وہاں پہ فوت ہو گئی، سارا میرا گھر برباد ہو گیا۔ میں ہزاروں قطار روتی تھی، ہم وقت آنسو بہایا کرتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے دل کے اندر اللہ نے القاء کی الہام کی صورت میں میرے دل پر القاء ہوا کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے صبر کی، ایک ہے بے صبری کی، اور قرآن ہے ان اللہ مع الصابرین، اور پھر یہ بھی ہے کہ تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہو گے۔ تو میں نے صبر کیا ہے، اور آج میں یہ بے صبری کے دروازے کو چھوڑ چکی ہوں، بے صبری کے راستے کو چھوڑ چکی ہوں۔ عالم یہ ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں۔ اب چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا صبر کرو تو میری نظر میں رہو گے، تم صبر کرو گے تو میری معیت نصیب ہوگی۔ جب سے میں نے صبر کا دامن پکڑا ہے، اب میں یہ تو حرم ہے، جہاں بھی چلتی ہوں میرے سر کے اوپر اسی طرح انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، کوئی نظر والا ہی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ صبر کرتا ہے آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، بے بسیوں پر، اور تمام معاملات بیماریوں پر، لوگوں کے رویوں پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم اس کی روح کو حسن عطا فرماتا ہے، پھر اس حسن کا نکھار چہروں پہ نظر آتا ہے۔ تو آج کی اس تصوف کی نشست کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔